آج ہم ایک ایسے سوال میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو ہمیشہ سے انسانی ذہن کو آپ کہہ لیں متجسس کرتا رہا ہے۔ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو قرآن مجید میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ذکر پر بات کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم تصور آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ مطلب کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا کہ شاید اور بھی دنیائیں آباد ہوں، یہ ایک فطری خیال سا لگتا ہے، اور قرآن مجید اس موضوع پر کچھ بہت ہی دلچسپ اشارے دیتا ہے۔ بالکل بالکل، جیسے سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی۔ اچھا، تو کیا اس کی کوئی خاص وضاحت یا تفسیر موجود ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں دیکھیں، قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور قرآن کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ ان سے منسوب ایک روایت وہ بہت اہم ہے۔ جب ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے تو وہ تھوڑا جھجکے، لیکن پھر اصرار پر فرمایا کہ ہاں، 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی، تمہارے آدم کی طرح آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کے انبیاء ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے ایسی تفصیل بیان کی گئی، لیکن کیا تمام علماء اس لفظی تشریح پر متفق ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ تو اسے حقیقی الگ الگ 7 زمینیں ہی سمجھتے ہیں، جبکہ بعض خاص طور پر جدید مفسرین وہ اسے متوازی کائناتوں یعنی پیرلل یونیورسز یا ہم شکل دنیاؤں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی وجود بے وقت کئی جہانوں میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور صوفیانہ روایات میں بھی تو اس کا ذکر ملتا ہے نا؟ بالکل، بہت مشہور صوفی بزرگ ہے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ۔ وہ وحدت الوجود کے فلسفے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ کا طواف ایک ایسی مخلوق کے ساتھ کیا جنہیں وہ پہچانتے نہیں تھے، تو ان میں سے ایک نے خود کو ان کے اجداد میں سے بتایا اور کہا کہ اسے مرے ہوئے 40,000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ شیخ حیران ہوئے کہ بھئی حضرت آدم کی تو اتنی عمر نہیں تھی۔ اس پر اس شخص نے پوچھا، آپ کون سے آدم کی بات کر رہے ہیں؟ تب شیخ کو وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد آئی۔ تو یہ واقعہ اس تصور کو ایک بالکل الگ ہی زاویہ دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے بھی اپنی کتاب میں وہ جو قرآن، بائبل اور سائنس ہے، اس میں 7 کے عدد کے استعمال پر بات کی ہے اور اس کا موازنہ قدیم تہذیبوں سے کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 7 سے مراد صرف گنتی نہ ہو بلکہ کثرت ہو؟ یعنی بے شمار دنیایں، جیسے سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں اربوں سیارے ہیں اور نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں۔ جی، یہ ایک بہت معقول نقطہ ہے۔ 7 کا عدد دراصل عربی زبان اور قدیم سامی روایات میں اکثر کثرت یا تکمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قدیم کائناتی تصورات میں 7 آسمانوں کی جو تفصیلات ملتی ہیں کہ ہر ایک کی الگ ماہیت ہے، الگ ساخت ہے، وہ بھی دلچسپ ہے۔ اگرچہ وہ تفصیلات آج کی سائنسی زبان سے مختلف ہیں، لیکن وہ اس قدیم نظریے کی عکاسی کرتی ہیں کہ کائنات منظم ہے، طے در طے ہے۔ اور آج کل جو یہ ملٹی ورس یا کثیر کائناتوں کا نظریہ ہے، وہ بھی تو کچھ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ شاید ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے۔ جیسے ہم بیکٹیریا یا وائرس کو نہیں دیکھ پاتے مگر وہ موجود ہیں، یا جیسے مذہبی متون میں جنات اور فرشتوں کا ذکر ہے جو ہماری حسیات سے ماوراء ہیں۔ کیا ملٹی ورس اسی طرح کی ایک اور حقیقت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ متوازی خیال ہے۔ حدیث میں آسمانوں کی وسعت و جو اندازہ بتایا گیا ہے وہ بھی انسانی تصور سے بالکل باہر ہے۔ فرمایا گیا کہ پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور دوسرا تیسرے کے مقابلے میں، اور اسی طرح 7 آسمان اور پھر اللہ کا عرش۔ یہ وسعتیں یہ ہمارے مادی پیمانوں سے کہیں کہیں زیادہ ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں 7 آسمانوں اور زمینوں کا تصور موجود ہے۔ اس کی تشریحات وہ لفظی حقیقت سے لے کر متوازی کائناتوں اور کثرت کے استعارے تک پھیلی ہوئی ہیں،
اور صوفیانہ تجربات اور جدید سائنسی نظریات جیسے ملٹی ورس وہ بھی اس قدیم خیال سے کہیں نہ کہیں جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اصل نکتہ شاید یہ ہے کہ یہ قدیم متون ہمیں حقیقت کی ہماری محدود تعریف پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں یا جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ شاید کل کائنات کا ایک بہت بہت ہی چھوٹا حصہ ہو۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سب غور کر سکتے ہیں، اگر ہم واقعی یہ تسلیم کر لیں کہ حقیقت کی کئی پرتیں یا کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، تو زندگی، شعور اور خود ہمارے وجود کے معنی کس قدر، کس حد تک بدل جائیں گے۔